یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل، دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اس کا تعلق اٹلی میں مقیم تارکین وطن کے روزگار کے حوالے سے ہے۔ تو اٹلی میں ایک ریجن نے جو ہے اس حوالے سے ایک اچھا اقدام کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جو تارکین وطن ہیں ان کو ہنر دیا جا سکے اور پھر ان کو روزگار دیا جا سکے، تاکہ وہ جو ہے اطالوی معاشرے کا ایک مفید حصہ بن سکیں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، اور اس ریجن نے امید ظاہر کی ہے کہ اٹلی کے جو باقی ریجن ہیں وہاں کی کونسلز جو ہیں وہ بھی یہ اس طرح اس کو فالو کریں گی، اور اسی طرح تارکین وطن کے لیے ایسے اقدامات کریں گی جس سے وہ اطالوی معاشرے کا ایک مفید حصہ بن سکیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ کلابریا کی ریجنل کونسل نے اس حوالے سے قرارداد منظور کی ہے اور اس پہ ایک پورا اسکیم تیار کی ہے۔ اچھا، کلابریا میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 27 فروری کو جو ایک کشتی کا حادثہ ہوا تھا، اور اس کشتی کے حادثے میں جو تارکین وطن ڈوبے تھے ان کی لاشیں کلابریا کے جو ہے ساحلوں پر ہی، کلابریا ریجن کے ساحلوں پر ہی آئی تھیں۔ تو اس لیے کلابریا میں جو ہے تارکین وطن کے حوالے سے بڑا سوگ کا سما بھی رہا کافی دن، اور وہاں کے لوگوں نے بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ساحل پر بھی پھول رکھے گئے، پھر وہاں جہاں میتیں رکھی گئی تھیں وہاں پر بھی لوگ بڑی تعداد میں پہنچے تھے، میئر بھی پہنچے تھے، باقی لوگ بھی پہنچے تھے، اور انہوں نے اس پہ بڑا دکھ کا اظہار کیا تھا۔ تو اب کلابریا کی جو ریجنل کونسل ہے انہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے، ایک اسکیم منظور کی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ اٹلی میں خاص طور پر جو کلابریا میں مقیم تارکین وطن ہیں ان کی فلاح و بہبود کرنا ہے۔ اور اٹلی کی جو اپنا کلابریا کی جو ریجنل کونسل ہے اس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے جو جس پر دکھائی دے کہ جی ہم نے جو تارکین وطن کا جو ہمیں افسوس ہوا ہے تو اس کا کوئی عملی اظہار ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے یہ اسکیم منظور کی ہے، اور اس اسکیم کا تعلق جو ہے وہ کلابریا کے تعمیراتی شعبے سے ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ پہلے یہ اسکیم تیار کی گئی تھی کہ یہ جو کشتی کے حادثے میں جو تارکین وطن بچ گئے تھے تو ان کو جو ہے وہ تربیت دے کر روزگار جو ہے وہ دیا جا سکے، لیکن اب چونکہ وہ کشتی حادثے میں بچنے والے تارکین کی جو اکثریت ہے وہ جرمنی اور باقی کچھ دوسرے ملکوں میں چلی گئی ہے، اور وہاں کی حکومتوں نے ان کو قبول بھی کر لیا ہے، تو وہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں اٹلی میں۔ وہ جو 27 فروری کا حادثہ ہوا تھا جس میں کچھ پاکستانی بھی جو ہے وہ ان کی بھی جانیں گئی تھیں، تو اب جو اس اسکیم کا دائرہ اس لیے کلابریا کی ریجنل کونسل نے وسیع کر دیا، اور وہاں پر جتنے بھی کلابریا ریجن میں اس وقت جو ہے وہ تارکین وطن مقیم ہیں اور جن کے پاس کچھ نہ کچھ دستاویزات موجود ہیں، سیاسی پناہ کی یا اپلیکینٹ ہیں یا کسی طرح بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ پیپر موجود ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے یہ اسکیم منظور کی ہے۔ اور اس اسکیم کے تحت جو کلابریا کی جو تعمیراتی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ اسکیم تیار کی گئی ہے، اور تارکین وطن کو کہا گیا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ اب یہ جو کلابریا کی تعمیراتی کمپنیاں ہیں انہیں افرادی قوت کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ یہ کمپنیاں ان تارکین وطن کو پہلے تربیت دیں گی، اور تربیت کے ساتھ ہی انہیں روزگار بھی فراہم کریں گی۔ اور اس وقت تعمیراتی شعبے میں کیونکہ افرادی قوت کی قلت ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے آپ کی انکم بھی اچھی خاصی ہے۔ تو ایک بہت اچھی اسکیم انہوں نے لانچ کی ہے، اور اس سے جو کلابریا میں خاص طور پر رہ رہے ہیں یا اگر کہیں اور بھی رہ رہے ہیں بے روزگار ہیں تو وہ بھی وہاں پر جا کر خود کو رجسٹر کرا سکتے ہیں اور اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو پہلے تربیت دی جائے گی، اور اس کے بعد اٹلی کی یہ کلابریا کے جو ریجن کی کمپنیاں ہیں وہ آپ کو روزگار بھی فراہم کریں گی۔ اور اگر آپ کو تربیت مل گئی ہے آپ وہاں تو روزگار کے لیے، تو پھر آپ کہیں بھی کسی دوسرے ریجن میں بھی جا کر اس کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوگا کہ آپ نے اٹلی میں اس شعبے میں یہ ہے وہ تربیت حاصل کر لی ہے۔ اچھا، روزگار سے جڑی ایک اور خبر بھی تھی کہ بھی جو حال ہی میں فیسٹوا گزرا ہے، تو اس میں ظاہر ہے اس فیسٹوا میں آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ پیسٹریاں اور اس طرح کی چیزیں بہت بنتی ہیں۔ تو اٹلی میں جو یہ اپنا اس شعبے کے لوگ ہیں، بیکری آئٹمز جن کو کہہ سکتے ہیں ہم، تو وہاں بھی افرادی قوت کی بہت قلت محسوس کی جا رہی ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ ان کی جو فیڈریشن ہے اٹلی میں بیکریوں کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے 50,000 ورکرز کی کم سے کم ضرورت ہے جو یہ اپنا پاستا بنا سکیں، جو پیسٹریاں اور اس طرح کی جو چیزیں بیکری آئٹمز ہیں وہ بنا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہمیں جو دستیاب افرادی قوت ہے وہ صرف 39-40 ہزار ہے، وہ تقریباً 10,000
لوگوں کی اس شعبے میں بھی قلت ہے، لیکن یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ تربیت یافتہ افراد چاہیے. تو اس طرف بھی اگر کسی کے پاس تربیت ہے یا نہیں ہے تو جا کے کوشش کرے کہیں سے تربیت حاصل کر لے، اور بغیر اگر اس کے بھی انٹرنشپ بھی مل جائے تو اس شعبے میں بھی لوگوں کے لیے بہت گنجائش ہے. وہاں پر جو ہے بیکریوں میں پاستا اور یہ پیسٹریاں اور اس طرح کے شعبے میں اگر کسی کو کام آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، وہاں جا کے تلاش کر سکتا ہے، ان کے لیے تو گنجائش ہے. اور نہیں آتا تو کام یہ سیکھ کر بھی جو ہے وہ اس شعبے میں آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ اٹلی میں روزگار کے حوالے سے یہ 2 خبریں تھیں، تو ہم نے کہا آپ کو آگاہ کرتے جائیں. انشاءاللہ پھر نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.